اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ سامعین و ناظرین گرامی السلام علیکم۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ہمیں اور مجھے، ایک تو ہمیں کا ترجمہ اس لیے کیا چونکہ انبیاء علیہ السلام کو، اور مجھے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے بعثت مبعوث کیا گیا ہے لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ مکارم اخلاق کو جو ہے مکمل کیا جائے۔ انسان کے اندر جو اخلاق ہے، مطلب اخلاق سے مراد ہم اپنے عرف کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی انسان کا کسی دوسرے کے ساتھ خند پیشانی سے ملنا، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ کھلے جو ہے چہرے کے ساتھ ملنا، اس کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ اخلاق کی جزئیات میں سے ایک جز ہے، اخلاق کے عشر عشیر بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا اخلاقیات کے باب میں ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ تو اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا مطلب ہے انسان کا جینے کا مقصد۔ انسان جیتے ہیں تو کس لیے؟ آیا وہ کھانے پینے کے لیے جیتا ہے، کھانے کے لیے جیتا ہے، یا وہ اس کا مقصد زندگی، ہدف زندگی اور چیز ہے؟ یہ اس کا اخلاق ہے، یعنی اس کا جینے کا جو مقصد ہے وہ اخلاق ہے۔ تو اگر اس کا جو جینے کا مقصد ہے وہ اگر مادیات ہوں گی تو اس کا جو طرز زندگی ہے وہ کچھ اور انداز ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ اور اگر اس کا جو طرز زندگی ہے وہ اگر مادیات نہیں ہے بلکہ معنویات ہے، بلکہ تہذیب ہے، بلکہ عدل و انصاف ہے، بلکہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا پیدا ہونا، یا معاشرے کا پاکیزہ ہونا، یا معاشرے کی ترقی وغیرہ، یا فرد کی ترقی، یا انسان احساس رکھتا ہے دوسروں کے بارے میں، ضعیفوں کے بارے میں، مستضعفین کے بارے میں، تو یہ جو ہے نا اخلاق ہے ایک قسم کا۔ تو اس اخلاق سے جو ہے اس کا طرز زندگی، اس کے زندگی جینے کا انداز جو ہے بدل جائے گا۔ جو انسان مادیات کے لیے جیے گا، اس کا اخلاق جو ہے مادیات ہو، تو یقیناً اس کی زندگی کا طرز جو ہے خوف پر ہوگا، اس کی زندگی کا طرز جو ہے لالچ پر ہوگا، عصبیت پر ہوگا، تعصب پر ہوگا۔ ظاہر ہے وہ یہ چاہے گا کہ کسی طرح جو ہے اس کی مادی ضروریات پوری ہوں، چونکہ اس کا جو سوچ، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی جو ہے نا مادیات ہے۔ تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ یہیں تک جائے گا، اس کی سوچ کی اڑان جو ہے وہیں تک پہنچ جائے گی کہ مادیات تک۔ تو اس لیے وہ تعصب، لالچ، خوف وغیرہ، اگر کہیں اسے خوف ہو جائے کہ اس سے میری اس بات کے کرنے سے یا اس کام کے کرنے سے میری مادیت کو نقصان ہے، تو یقیناً اس سے اگرچہ معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہو، اگرچہ دوسرے جو ہے اس سے فائدے میں ہوں، دوسروں کو سکھ پہنچتا ہو، تب بھی وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ خوف کرے گا، اور اس میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے بات کرے، وہ جو ہے اس کام پر اقدام کرے۔ تو یہ جو ہے خوف اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد عصبیت پیدا ہوگی، تعصب اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ مطلب تعصب یعنی ظاہر ہے جب مادیت ہے تو وہ اپنے مطلب اس کا جو ہے مقام اپنا ہوگا، یعنی میں کیسے میرا پیٹ پل جائے، اور میرے اپنوں کا جو ہے پیٹ کیسے پل جائے، یہ جو ہے اس کا عصبیت اس کے اندر آ جائے گی، چونکہ مادیت تک اس کی سوچ کی اڑان ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسری دیگر جو لالچ وغیرہ ہے، لالچ بھی ظاہر ہے اس کی مادیت، اس کی سوچ مادیت پر منحصر ہونے کی وجہ سے لالچ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لالچ جو ہے الطمع رق محبت، لالچ ایک ہمیشگی کی وہ ہے، قید ہے، ہمیشہ کی غلامی ہے۔ ظاہر جب انسان لالچ کرتا ہے تو وہ غلامی میں چلا جاتا ہے، لالچ کرنے کے نتیجے میں وہ غلامی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے غلامی، لالچی وغیرہ، یہ سارے پھر وہ جو انسان کی وہ اندرونی روحانی جو بیماریاں ہیں، وہ سب اسی جو ہے مادیت کی وجہ سے جو پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کی جو ہے اخلاق ہے ایک قسم کا۔
اور دوسرا اخلاق جو ہے وہ ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے خدائی ہوں، انسان کی سوچ الہی ہوں، انسان کا جینا مرنا، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، انسان کا ہم غم، انسان کی سوچ کی اڑان جو ہے وہ ہے اپنی کردار سازی، اچھا فرد سازی، معاشرہ سازی، معاشرے میں عدل انصاف کا راج، یہ اس کی سوچ ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے انسان کی جو ہے وہ جو سوچ کی اڑان ہے، ایسے ہی انسان کا جو طرز زندگی ہے اس میں فرق آ جائے گا، وہ جو ہے بلند ہوگا، وہ عالی اہداف کے لیے جب جی رہا ہے تو یقین سی بات ہے اس کی زندگی، اس کی سوچ جو ہے ہیچ نہیں ہوگی، پست نہیں ہوگی، بلکہ اس کی سوچ اعلیٰ ہوگی، اس کی زندگی کا جو انداز ہے، انداز زندگی جو ہے وہ اعلیٰ ہوگی، اور خودداریت جیسی جو صفات ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اور اسی جو ہے خودداریت، ظاہر ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خودداریت وہ چیز ہے کہ جس پہ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال نے بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے، اور ان کے اشعار کا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ اسی پر ہوتا ہے، خودی کے اوپر، خودداریت کے اوپر۔ یہ خودداریت سے خودی ہے، یعنی خودی کا مطلب انسان کی انا پرستی۔ البتہ انا پرستی کو ہم ایک جہت سے غلط معنی میں لے سکتے ہیں، منفی معنی میں لے سکتے ہیں کہ انا پرستی یعنی انسان کا صرف اپنے خول میں رہنا، یعنی اپنے لیے سوچنا، یہ انا پرستی ایک ہے، لیکن وہ اس معنی میں نہیں انا پرستی، بلکہ دوسرے معنی میں انا پرستی۔ انا سے مراد یعنی وہ اپنی ذات کو ان ہیچ چیزوں سے دور رکھے کہ جس سے اس کی ذات پست ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس رزق کو بھی کہا کہ جس رزق سے انسان کی پرواز میں کوتاہی آتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس رزق سے موت اچھی کہ جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پرواز یعنی مطلب کیا کہ انسان کیا ہو جائے جی، اس کے اندر اعلیٰ اہداف کے لیے جینے کا جو وہ ہے مقصد ہے، وہ جو جذبہ ہے، وہ جو شوق ہے، اس کو کہتے ہیں پرواز۔ تو اس پرواز میں اگر کوتاہی آ رہی ہو تو اس رزق سے موت بہتر ہے۔ تو اس جہت سے جو انہوں نے خودداری پہ بات کی ہے، تو خودداریت اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہیچ چیزوں سے بچ کر اپنی ذات کو جو ہے بلند سمجھے۔ جیسے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی اس جہت سے فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت جو ہے علی قدر ہمت ہی، قدر الرجل علی قدر ہمت ہی، انسان کی قیمت اس کی ہمت پر ہے، یعنی مطلب وہ کیا سوچتا ہے، وہ اس کا ہم غم کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان اپنی ذات کو جو ہے ان ہیچ چیزوں سے، ان پست چیزوں سے، مادی چیزوں سے دور رکھے گا، تو اس کا جو اخلاق ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو ہم غم ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ جب اس کا ہم غم بلند ہو جائے گا، اس کی سوچ بلند ہو جائے گی، تو ظاہر ہے اس انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اخلاق کا مطلب آپ نے دیکھ لیا کہ اخلاق کا مطلب جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہے کہ انسان کا خندہ روی سے، خندہ پیشانی سے، کھلے چہرے سے دوسروں سے ملنا، دوسروں سے باتیں کرنا، دوسروں سے ملاقات کرنا، دوسروں سے زیارت کرنا، نہیں، یہ صرف اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق جو ہے مثبت انداز میں بھی ہے اور منفی انداز میں بھی، یعنی آپ کے جینے کا طرز، آپ کا ہم و غم کہ آپ کیسے کس لیے جیتے ہیں۔ تو یہی چیز تھی کہ جس کو مکمل کرنے کے لیے، انسان کے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تو اخلاق کی دو قسمیں ہو گئی، ایک مکارم اخلاق، ایک رذائل اخلاق۔ تو ائمہ علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام، خاص کر رسول اللہ کی جو فرمان جو میں نے پیش کیا اس کے مطابق انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہمیں مبعوث کیا گیا ہے، مجھے مبعوث برسالت کیا گیا ہے تاکہ جو ہے مکارم اخلاق کی جو ہے تکمیل کی جائے۔ تو انسان کے اندر جو اخلاق کے جو وہ ہے مکارم ہے، یعنی مثبت پہلو ہے، پازیٹیو جو وہ ہے ویلیوز ہے، ان ویلیوز کو بڑھانے کے لیے، ان پازیٹیو جو پہلوز ہے ان پہلوؤں کو بڑھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو جو ہے اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل ہو سکے۔ تو یہ اخلاق ہے۔ تو انسان اگر عالی اہداف کے لیے جیتا ہے تو پھر اس کا جو اخلاق ہے وہ بلند اخلاق ہے، عالی اہداف ہے۔ تو اس عالی اخلاق کے لیے انسان مکارم الاخلاق سے کیسے جو ہے آراستہ ہوں، اس کے لیے امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی ایک بڑی دعا ہے، لمبی دعا صحیفہ سجادے کے اندر کہ اگر وہ انسان پڑھتا ہے تو انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک عالی اخلاق جو ہے اور مکارم الاخلاق کیا چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو یہ اخلاق ہے۔ اور رذائل اخلاق اس کے مقابلے میں ہے کہ انسان ہیچ چیزوں کے لیے سوچے، اس کا ہم غم جو ہے ہیچ ہوں، اور اس کی جو ہے پستی، اس کی ذات پست ہو۔ ظاہر جب اس کا ہم غم جو ہے اٹھنا بیٹھنا، اس کا سوچنا،
اس کا بچھونا، یہ سب جب ایک ہی چیزیں ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس کی طرز زندگی جو ہے پست ہو جائے گی، اور اس سے اس کی قیمت میں بھی فرق پڑ جائے گی، اس کی جو زندگی کا طرز ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور طرز زندگی تبدیل ہونے سے لوگوں میں بھی اس کی جو ہے وہ قیمت گھٹ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔